بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ حماس کو کہ اگر اس نے ہاسٹیجز واپس نہ کیے اسرائیل کے، تو جب وہ وائٹ ہاؤس کے اندر داخل ہوں گے جنوری میں ایز اے پریزیڈنٹ، تو وہ اس طرح کی سزا دیں گے جو تاریخ میں امریکہ کی کسی کو بھی اس طرح کی سزا نہیں دی ہوئی ہوگی۔ یہاں پہ دو تین سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ دھمکی ہے یا ڈیمانڈ؟ دوسرا یہ کہ امریکہ کے پاس کیا یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس طرح کی دھمکی دے کر اس پہ عمل درآمد کر سکے؟ کیونکہ امریکن اکانومی اس وقت کمزوری کا شکار ہے، جس میں 38 ٹریلین ڈالر کا قرضہ، 8 ملین لوگ جو ہیں وہ غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے ہیں، 18 ملین ہیلتھ کیئر افورڈ نہیں کر سکتے، آدھی امریکہ کی جو عوام ہے اس کے پاس شیلٹر یعنی گھر کی سہولت موجود ہی نہیں ہے، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ اور پھر گلوبل کرنسی کے اندر اسپیشلی تجارت کے اندر امریکہ کا جو ڈالر ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ جو ممالک ہیں وہ لوکل کرنسی کے اندر کاروبار کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں، جس میں برک پیش آپ کو نظر آتا ہے۔ دوسری جگہ پہ اگر سیاسی سٹیچر کی بات کی جائے دنیا کے مختلف فورمز اور خطوں کے اندر، تو وہ بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ یونائٹڈ نیشن میں جو ریزولوشن رشیا کے اوپر تھی، کسی نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کے علاوہ جو فلسطین کے اوپر جنرل اسمبلی میں قرارداد آئی، اس میں بھی یہ بات واضح ہو گئی۔ پھر سیکیورٹی کونسل کے اندر ریزولوشن جو آئی تھی، اس کے اندر بھی یہ بات واضح ہے۔ پھر اس کے علاوہ یوکرین کے اندر جو امریکہ کی جو یوریشیا کے اندر جو امریکہ کا پولیٹیکل اسٹرکچر ہے، یا خود مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پھر عسکری سطح کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے، وہ بھی امریکہ کا کم ہو گیا اس کی طاقت کا، حالانکہ ملٹری پاور ہے، اس میں کوئی امریکہ کا شک نہیں ہے، لیکن جو اس کا نفسیاتی اثر ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ بالفرض باب المندب کے اوپر جو حوثیوں کے خلاف کارروائی کی گئی، نیول ایک الائنس بنایا گیا، وہ بھی نہ اس میں کامیاب ہو سکے اور حوثیوں کو نہ روک سکے کہ وہ گزرنے والے جو مال بردار جہاز ہیں ان پہ حملہ نہ کرے۔ اس کے علاوہ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کسی طریقے سے حزب اللہ کو باز رکھا جائے کہ وہ ناردن اسرائیل کے اندر حملے نہ کرے، وہ بھی اس طرح سے نظر نہیں آتی۔ پھر ہم یوکرین کے اندر جو وار کا پاسا پلٹتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو نفسیاتی اثر ہے وہ کم ہو گیا۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ نے کیا کچھ نہیں اسرائیل کو دیا، یعنی 18 بلین ڈالر پیسے دیے، ایمونیشن دیے، اس کے علاوہ راکٹس دیے، اس کے علاوہ بامبس دیے، اس کے علاوہ ایئر ڈیفنس سسٹم جسے تھارڈ کہا جاتا ہے وہ دیا، پھر اپنے جو جیٹ فائٹر جو بردار ان کے بڑے بڑے جہاز ہیں جن کو ایئر کرافٹ کیریئر کہا جاتا ہے، وہ وہاں پہ انسٹال کیے۔ تو پوری ایک سپورٹ دی، ڈپلومیٹک سپورٹ اسرائیل کو دی۔ اب کیا باقی ایسا رہ جاتا ہے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں گے تو وہ اسرائیل کی حمایت میں وہ کر پائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو امریکہ ہے وہ میک اینڈ بریک کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اپنے اثر و رسوخ کے حساب سے، ویسے نہیں میں کہہ رہا، اثر و رسوخ کے حساب سے۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بہت ہی کیئرفل چلنا ہوگا۔ ایک ان ایپٹ پالیسی یا ایروگنس کے اندر جو پالیسی ہے، وہ امریکہ کی اثر و رسوخ کو مشرق وسطیٰ میں بریک کر دے گی۔ یوریشیا میں کمزور پڑ گیا ہے وہ، ایشیا فار ایسٹ ایشیا میں کمزور پڑ گیا ہے وہ، افریقہ میں اس انداز سے نظر نہیں آ رہا، اور جو مشرق وسطیٰ ہے وہاں پہ بھی کمزور ہو جائے گا۔ پھر میں یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں عرب ممالک کیا یہ چاہیں گے جو اپنی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں، ریفارم لا رہے ہیں، جس طرح سعودی عرب محمد بن سلمان صاحب کی جتنی کاوشیں ہیں، وہ چاہے گا کہ مڈل ایسٹ کے اندر انریسٹ ہو، اور اس حوالے سے ان کے جو اپنی عوام ہیں عرب، وہ اس کے اندر بے چینی ہو؟ حکومتیں تو اس حوالے سے کافی پریشان ہیں، وہ تو چاہتے ہیں اس مسئلے کو حل کریں، اور یہی وجہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب اور باقی عرب ممالک ایک پیج کے اوپر نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو سیریا کے اندر اس وقت ایک نئی جہادی ٹیم جو ہے، انہوں نے جا کے غزہ تو نہیں چھڑوایا، لیکن وہ سیریا کے شہروں کو فتح کرنا شروع ہو گیا، ان کا سارا جہاد مسلمانوں کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ بہرحال وہ جو کیا جا رہا ہے اس پہ سعودی عرب اور ایران کا اسٹانس ایک ہی ہے۔ فلسطین کے معاملے پہ بھی وہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو۔ اور پھر جو کی پلیئرز ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس کے، کیا وہ یہ امریکہ کو کرنے دیں گے؟ یعنی چین، رشیا، اس کے علاوہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جس میں انصار اللہ ہے، حشد شیبی ہے، القدس ہے، حوثیز ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرنے دیں گے؟ پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سیز فائر ہوا ہے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان میں، وہ تو اسرائیل خود توڑ رہا ہے۔ اسرائیل تو کہتا ہے کہ مجھے حق ہے کہ میں خود طاقت کے بلبوتے پہ سیز فائر کو
کامیاب کروں اور وہ گولیاں چلا رہا ہے اور حملے کر رہا ہے حزب اللہ کے ٹھکانے میں، تو سیز فائر کہاں پہ رہ گیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پوزیشن میں اس وقت امریکہ نہیں ہے، اور چونکہ امریکہ نے اپنی پاور کو ریگین کرنا ہے، اپنے اسٹیچر کو ریگین کرنا ہے، اور وہ سارا معاملہ جو اکانومی کے ساتھ ہے، وہ سارا معاملہ جو انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے، اس میں وہ کمپیٹ کر رہا ہے اسپیشلی چین کے ساتھ، تو اس پہ فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ اگر میں آ گیا تو اس کے بعد تاریخ میں انپریسیڈنٹیڈ قسم کی دھمکی دوں گا۔ پتہ یہ چلا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے تو کینیڈا کو بھی دھمکی دی، وہ ٹروڈو صاحب جو ہیں وہ فوراً امریکہ پہنچے ہیں، اور پھر ساتھ میں میکسیکو دھمکی دی، امریکہ کے بارڈر اوپر